نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے سبق اجرائے نبوت پر 6 احادیث کے بارے میں قادیانی شبہات اور ان کے علمی تحقیقی جوابات. حدیث نمبر 1، قادیانیوں کا باطل استدلال. قادیانی ابن ماجہ کی یہ اس روایت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے اور حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک نئے نبی آ سکتے ہیں. آئیے پہلے حدیث اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر قادیانیوں کے باطل استدلال کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ وقال ان له مرضعا فی الجنۃ ولو عاش لکان صدیقا نبیا ولو عاش لأتقت اخواله القبط ومسترقت قبطی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا جنت میں ان کے لیے ایک داعیہ ہے، اور اگر وہ زندہ رہتے تو صدیق اور نبی ہوتے اور ان کے ننحال پہ قبطی آزاد ہو جاتے اور کوئی بھی قبطی غلام نہ بنایا جاتا. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. حدیث نمبر 1511 باب ہے ما جاء فی الصلاۃ علی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قادیانی اس روایت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر نبوت جاری نہ ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی، تو حضور علیہ السلام یہ کیوں فرماتے کہ اگر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے. آپ علیہ السلام کا اس طرح فرمانا ہمیں بتاتا ہے کہ نبوت جاری ہے اور نئے نبی آ سکتے ہیں. قادیانیوں کے باطل استدلال کے اس کے جوابات دیتا ہوں. قادیانیوں کے اس باطل استدلال کے بہت سارے جوابات ہیں. جواب نمبر 1، ابن ماجہ میں ہی ایک اور روایت موجود ہے جو اس روایت کی واضح
تشریح کرتی ہے وہ روایت یہ ہے حدثنا محمد بن عبد اللہ ابن نمیر حدثنا محمد بن بشر حدثنا اسماعیل بن اسماعیل ابی خالد قال قلت لعبد الله ابن ابي اوفى رأيت ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات وهو صغير ولو قضي ان يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده. روایت کرنے والے راوی اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ابراہیم بچپن ہی میں انتقال کر گئے اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نبی ہونا مقدر ہوتا تو آپ کے بیٹا زندہ رہتے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اٹھا لو سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 1510. اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اس لیے فوت ہو گئے کیونکہ نبوت جاری نہیں، ختم ہو گئی ہے. کیونکہ اگر وہ زندہ رہتے تو اس میں نبی بننے کی صلاحیت موجود ہوتی. جب نبی پاک کا بیٹا ہی فوت ہو گیا تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اور دوسرا جواب اس روایت پر جو یہ قادیانی اس حدیث پر استدلال کرتے ہیں، اس روایت پر محدثین کا کلام ہے اور اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. اس لیے قرآن کی نص اور صحیح روایات کے ہوتے ہوئے ایک ضعیف اور کمزور روایت کو کیسے قبول کیا جاتا؟ چند حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہاں محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دی ہے. نمبر 1، شیخ ابن عبد البر کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس قول کے کیا معنی ہے، کیونکہ یہ کہا ہے کہ یہ بات کہا گئی ہے کہ ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نبی نہیں تھے. اٹھا لو کتاب انجام صفحہ نمبر 108. نمبر 2، علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس روایت کا راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان متروک الحدیث ہے. اٹھا لو تقریب تہذیب صفحہ نمبر 25. امام نووی رحمہ اللہ نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، غیر کی باتوں پر جسارت ہے، بڑی بے تکی بات ہے. اٹھا لو موضوعات کبیر صفحہ 58. چوتھے نمبر پر شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی سند میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان ہے جو ضعیف ہے. اٹھا لو مدراج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 677. امام ترمذی رحمہ اللہ کی رائے ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے. تہذیب التہذیب جلد اول صفحہ نمبر 145 اور 146. اور تیسرا جواب سنیں اس کے بارے میں جو یہ روایت کر اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی اور اس کے راوی پر بھی جرح نہ ہوتی، پھر بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا تھا کہ اگر حضرت علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہوتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی زندہ رہتے تو ان میں نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی، جس حضرت عمر رضی اللہ تعالی میں نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن وہ نبی نہیں تھے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے.
اور جواب نمبر 4، اس روایت میں ایک طرف لو استعمال ہوا ہے، اور حرف لو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں یہ معنی ہو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن بطور مثال کے بیان کیا گیا ہو، جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22، اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ ترجمہ سماعت فرماؤ، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درم برم ہو جاتے، لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں، اللہ ان باتوں سے پاک ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس آیت میں حرف لو استعمال کر کے یہ بیان کیا گیا ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ زمین و آسمان میں ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا۔ اب یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، لیکن حرف لو استعمال کر کے اس بات کو بطور مثال ذکر کیا گیا۔ اسی طرح اس روایت میں بھی بطور مثال ذکر ہے کہ ویسے تو نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن بالفرض اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ میں نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ اور دوسری حدیث میں آپ کو بتاؤں، قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یہ تو کہو کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ در منصور عربی جلد 12 صفحہ نمبر 64 مصر سے یہ چھپی ہے۔ مجمع البحار کتاب صفحہ نمبر 85۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک نبوت جاری تھی۔ قادیانیوں کی یہ بات اس طرح کہ آؤ کچھ علمی تحقیقی ان کو جوابات دیتے ہیں۔ قادیانیوں کے اس بات کے استدلال کے بہت سے جوابات ہیں۔ جواب نمبر 1، میری اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس قول پر قادیانی اعتراض کرتے ہیں اسی طرح کا ایک قول حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ قول امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور قول حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں مکمل عبارتیں ما ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وفی حدیث عیسیٰ انہ یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ویزید فی الحلال ای یزید فی حلال نفسی بأن یتزوج یولد له وکان لم یتزوج قبل رفعه الى السماء فزاد بعد البهوت فی الحلال فحينئذ يومئذ كل أحد من أهل الكتاب يتيقن بأنه بشر وعن عائشة قولوا أنه خاتم الأنبياء ولا تقولوا لا نبي بعده وهذا نازل إلى نزول عيسى وهذا أيضا لا ينافي حديث لا نبي بعده لأن أراد لا نبي ينسخ شرعه۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور اپنے نفس کی حلال چیزوں میں اضافہ کریں گے
یعنی نکاح کریں گے اور آپ کی اولاد ہوگی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے نکاح نہیں فرمایا تھا، آسمان سے اٹھنے کے بعد نکاح فرمائیں گے جو لوازم بشریت سے ہوں گے۔ بس اس حال کو دیکھ کر ہر شخص اہل کتاب میں سے ان کی نبوت پر ایمان لے آئے گا اور اس بات کا یقین کرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بے شک ایک بشر ہے، خدا نہیں، جیسا کہ نصارہ اب تک سمجھتے رہے ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو یہ منقول ہے، وہ فرماتی تھی کہ نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین کہو اور یہ نہ کہو کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ان کا یہ ارشاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو پیش نظر رکھ کر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا حدیث لا نبی بعد کی منافی نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد حضور علیہ السلام ہی کی شریعت کے تابع ہوں گے، اور لا نبی یا بعد کی مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کا ناسخ ہو۔ اٹھا لو تکلم مجمع البحار کتاب صفحہ نمبر 85۔ اور اس قسم کے قول حضرت المغیرہ ابن شیبہ سے بھی منقول ہے، شعبی رحمہ اللہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم الانبیاء ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا خاتم الانبیاء کہہ دینا کافی ہے، یعنی لا نبی یا بعد کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ تشریف لائیں گے، بس جب وہ آئیں گے تو ایک ان کا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا اور ایک آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا۔ اٹھا لو تفسیر در منصور عربی جلد 12 صفحہ نمبر 64 مصر کی یہ چھپی گئی۔ بس جس طرح مغیرہ ختم نبوت کے قائل ہے، مگر محض عقیدہ نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے لا نبی بعد ہی کہنے سے منع فرمایا، اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کے عقیدے کو تو خاتم النبیین کے لفظ سے زائد فرمایا اور اس محمد لفظ کے استعمال سے منع فرمایا کہ جس لفظ سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے خلاف کا ابہام ہوتا ہے، ورنہ حاشیہ مطلب ہرگز نہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے بعد کسی قسم کی نبوت کو جائز کہتی ہے، یہ بالکل ہرگز مطلب نہیں۔ آؤ ایک اور جواب دیتے ہیں ان کو۔ رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یہ صریحاً اس فرمان نبی کے مخالف ہے۔ قول صحابہ و قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعارض ہو جائے تو حدیث و فرمان نبی کو ترجیح ہوگی۔ پھر لا نبی بعد ہی حدیث شریف متعدد صحیح اسناد سے مذکور ہے، اور قول اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک موضوع اور بے سم قول ہے۔ صحیح حدیث کے مقابل میں یہ کیسے قابل حجت ہو سکتا ہے؟ اور جواب ایک اور دیتے ہیں، خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک قول صحیح روایت منقول ہے، کہتے ہیں لم یبقى من النبوۃ بعدہ شیء الا مبشرات، حضور علیہ السلام کے بعد اچھے خوابوں کے علاوہ نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اٹھا لو کنز الاعمال حدیث نمبر 41463۔ اس واضح فرمان کے بعد اس بے سند قول کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کرنے کا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی۔ تو حضرات گرامی قدر،
جواب نمبر 4، قادیانی دجل ملاحظہ ہو کر وہ اس قول کو جو مجمع البحار میں بغیر مرفوع متصل سند کے نقل کیا گیا ہے، استدلال کرتے ہوئے بھی آدھا قول نقل کرتے ہیں، اس میں ھذا ناظر الی نزول عیسیٰ تکملہ، یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو ذہن میں رکھ کر یہ فرما رہی ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تشریف لانا ہے۔ اٹھا لو مجموع البحار صفحہ نمبر 85۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نبوت باقی ہے اور دور نبوت ختم ہو چکا ہے، اب وہ امتی اور خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مقصد یہی ہے کہ ان کے ذہن میں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ تھا، یہ نہ کہو کہ آپ علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ کہو کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین یعنی نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شک لو نبی بنایا نہیں جائے گا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام وہ آپ علیہ السلام سے پہلے نبی بنائی جا چکے ہیں۔ اور ایک اور جواب نمبر 5، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے محدثین نے بہت سے مطلب بیان کیے ہیں، جو کہ میں آپ کو چند بتاتا ہوں۔ پہلا میں نے اس قول میں بعدہ خبر کے مقام پر آیا ہے، اور خبر افعال عامہ یا افعال خاصہ سے محذوف ہے، اس لیے اس کا پہلا معنی یہ ہوگا لا نبی مبعوث بعد، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ مقات اٹھا لو حاشیہ مشکاۃ شریف پر یہی ترجمہ مراد لیا گیا، وہ صحیح ہے۔ دوسرا معنی لا نبی خارج بعدہ، حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا ظہور نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ ان معنوں سے لا تقول لا نبی بعدہ کی ممانعت فرمائی ہے، جو 100% ہمارے عقیدہ کے مطابق ہے۔ تیسرا معنی لا نبی حی بعدہ، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی زندہ نہیں۔ ان معنوں کو سامنے رکھ کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لا تقول لا نبی بعدہ فرمایا، اس لیے کہ خود ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی روایات منقول ہیں۔ جواب نمبر 6، مرزا نے لکھا ہے دوسری کتب حدیث بخاری و مسلم کے علاوہ صرف اس صورت میں قول کے لائق نہیں ہوں گے، اس صورت میں قول کے لائق ہوں گے کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کی 2 حدیثیں ہیں، مخالفت نہ ہو۔ اٹھا لو آریہ دھرم صفحہ نمبر 54، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 60۔ جب صحیحین کے مخالف مرزا کے نزدیک کوئی حدیث کی کتاب قابل قبول نہیں، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب بے سند قول صحیحین کے مخالف قابل قبول ہوگا۔ اور مزید مرزا نے لکھا ہے حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا۔ اٹھا لو کتاب البر صفحہ نمبر 184، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 217۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی مشہور صحیح حدیث کے مخالف یہ قول ارشاد فرمایا؟ اور جواب نمبر 7، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ قول اگر صحیح ہوتا
تو بھی قادیانیوں کے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ اس لیے بخاری شریف کے اندر حدیث معاشرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا حتیم بھی بیت اللہ میں داخل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے پوچھا پھر لوگوں نے اسے کعبہ میں کیوں نہیں شامل کیا؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی پڑ گئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا یہ دروازہ کیوں اونچا بنایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری قوم ہی نے کیا تاکہ جسے چاہے اندر آنے دے اور جسے چاہے روک دے۔ اگر تمہاری قوم کی جدید کا زمانہ تازہ نہ ہوتا اور مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل بگڑ جائیں گے تو اس حتیم کو بھی میں کعبے میں شامل کر دیتا اور کعبہ کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1584۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قوم تازہ ایمان لائی ہے، ورنہ میں بیت اللہ شریف کو توڑ کر اس کے دروازے دو کر دیتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے دوسرے سے نکل جاتے۔ یہ روایت اما عائشہ صدیقہ سے بخاری شریف میں موجود ہے۔ کوئی شخص لا نبی پاک کی روایت سے قادیانی دجالوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار نہ کرے، اس لیے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آؤ جواب نمبر 8 اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس قول کی نسبت صحیحاً بے اصل و بے سند ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں اس کی متصل مرفوع سند مذکور نہیں۔ ایک بے سند قول سے نصوص قطعیہ اور حدیث متواتر کے خلاف استدلال کرنا صرف قادیانی دجل و فریب ہے۔ جواب نمبر 9 اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب اس قول کی تفصیلی تحقیق بتاؤں آپ کو۔ معزز قارئین کرام، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع متصل اور صحیح احادیث مختلف کتب احادیث میں موجود ہے، جن کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3455 اور صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1842 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث بیان کی ہے، حدیث نمبر 2404 اور حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح ترمذی شریف کے اندر حدیث بیان کی، حدیث نمبر 2219۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث نمبر ہے 4252 اور المستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 8390 میں صحیح اسناد کے ساتھ یہ حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی کہے کہ لا نبی یا بعدی نہ کہو؟ اور کیا آپ علیہ السلام کے واضح اور صحیح الفاظ کے بعد کسی صحابی کی طرف منسوب علم و اصول احادیث کی روح قابل قبول رہ جاتی ہے، جس میں کہ صحابی کا اپنا قول فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا ہو؟ ہرگز یہ بات نہیں ہو سکتی، بلکہ اصول حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع متصل صحیح حدیث کے مقابلے میں اگر کسی صحابی کا اپنا قول چاہیے بظاہر متصل اور صحیح سند کے ساتھ بھی ملے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ قول غیر مستند ہے۔ مرزائی دھوکے باز اور
دجل فریب کرن والے انہیں وہ احادیث نبویہ نظر نہیں آتی یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے جن کے اندر خود خاتم الانبیاء نے فرمایا ہے لا نبی بعدی. انہیں اگر کسی کتاب سے غیر مستنبط نظر آ جائے یا کسی صحابی کی طرف منسوب ہو تو وہ اس کو اچھال کر دھوکے دیں گے. ایسا ہی ایک دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا صرف یہ کہا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور یہ مت کہا کرو کہ لا نبی بعد، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اگرچہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اسی جگہ اس سے پہلے متعدد مستند اور صحیح روایات لکھی ہیں جو مرزائی عقیدہ کا پاش کرتی ہے. نیز ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب اس قول کے بعد وہی امام سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا قول بھی ذکر کیا ہے جس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ لا نبی یا بعدی کہو نہ کہا کرو. وہ اس وجہ سے تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ نہیں آنا، لیکن مزید اس روایت کا ذکر نہیں کریں گے. آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب یہ قول سند اور علم اصول حدیث کے مطابق صحیح ہے. تفسیر در منصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ نے خود تو اس روایت کی کوئی سند نہیں بیان کی، وہاں مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیا. جب ہم نے مصنف ابن شیبہ کی طرف رجوع کیا تو وہاں اس کتاب کے مختلف نسخوں اور ایڈیشن میں اس روایت کی سند مختلف ہے. پرانے زمانے کے نسخوں میں اس روایت کی سند میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرنے والے راوی کا نام جریر بن حازم ہے، یعنی جریر بن حازم اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی اور راوی نہیں ہے. بعد میں کچھ نسخوں میں اس روایت کی سند میں جریر بن حازم اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مزید راوی محمد کا اضافہ ہے جس سے مراد مشہور تابعی محمد بن سرین ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے